الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلان ومعين الملة والدين والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بارگاہ سرکار امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین. اور احتمال ہے آنے کا پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال ہے آنے کا پھر سے یزیدیت کا دور، اس جہان نو کو تیری ضرورت ہے اے حسین، اس جہان نو کو تیری ضرورت ہے اے حسین. اور اللہ رب العزت نے حضرت سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انوکھی شان عطا فرمائی ہے. کسی نے بہت بڑی بات کہی ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی،
दोहराए गा ज़माना रिवायत हुसैन की, हर दौर में रहेगी ज़रूरत हुसैन की, रहेगी हर दौर में ज़रूरत हुसैन की। और दौरे यजीद हो कि दौरे जदीद, इसको अगर तरमीम के साथ यूं हकीकत में थोड़ा दिल पे लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दौरे यजीद हो कि दौरे जदीद, हर दौर के लिए है इमामत हुसैन की, हर दौर के लिए है इमामत हुसैन की। और कायनात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान आज भी बाकी है, जो शायर ने कहा है, कहते हैं कि दुनिया हुसैन दूसरा पैदा न कर सकी, दुनिया हुसैन दूसरा पैदा न कर सकी, लोहे जहां पे सबत है अज़मत हुसैन की। इसकी वजह यह है कि मिंबर पर बैठकर कुरान पढ़ना आसान है, ऐसी में मुसल्ले पर खड़े रह के कुरान सुनाना आसान है, सफ में खड़े रहकर कुरान सुनाना आसान है, स्टेज पर कुर्सियों पर बैठकर कुरान सुनाना आसान है, मिंबर की जीनत बनकर कुरान सुनाना आसान है, सफर में हजर में हर जगह कुरान पढ़ना और सुनाना आसान है। गर्दन कटा के अगर कोई कुरान सुना सकता है तो वो वाहिद जात है जिसे दुनिया हुसैन इब्न अली कहती है। अभी ताज़ा तरीन ये पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है और इसको मतलब एक यूं कहा जा सकता है कि अब उसके जहन में जो भी हो, अपने तो वाकिफ नहीं, लेकिन उसने एक उंगली रखकर अपने आप को खुद जला लिया उसने, इसलिए कि कुरान बचाने के लिए हमारी मस्जिदों के इमाम नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का नूरे नजर, सैयदा की आंखों का तारा, अलीजुल मुर्तजा का दुल्हारा, मदीना छोड़कर मक्का से बनाम कूफा निकला था, लेकिन करबला पहुंचकर उसने पूरा कुंबा 72 जानिसारों के साथ खून दिया, शहादत दी और कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि हुसैन इब्ने अली का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। जब भी कुरान पर कोई हर्फ और उंगली उठाने की कोशिश करेगी तो करबला दोबारा जिंदा होकर हर मुसलमान को बेदार करती नजर आएगी। हाँ, आज पूरी दुनिया में जितने उलमा, मशाइख, पिरान इज़ाम, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे बुजुर्गों को, बिलखुसूस हुजूर मुइनुल मशाइख आबरूए खानवादा अशरफिया हजरत हुजूर सैयदी सरकार मुइन अशरफ साहिब किबला बम्बई दामत बरकातुहुल कुद्सिया, बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना सईद नूरी साहिब जो खास मेंबर है और खास रजा एकेडमी के मैन है, उनको भी, और साथ ही साथ हमारे कसीर तादाद में उलमा और सादात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम की 26 आयतों के खिलाफ जो फाइल दाखिल करके उस बदबख्त ने अपना नाम बदबख्तों में लिखवाया, तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मतलब उन्होंने पेश कदम करके उम्मत को बेदार करने की कोशिश की है कि आज भी जरूरत है कि उम्मत कुरान सीखने की कोशिश करें। और ये लाइक मुबारकबाद लोग हैं कि जिन्होंने हमें बेदार किया। मैं कुरान अज़ीम के हवाले से चंद बातें अर्ज करूं कि फजले हक का आईना कुरान है, फजले हक का आईना कुरान है, तोहफे खैरुल वरा कुरान है, तोहफे खैरुल वरा कुरान है, आज भी नगमा सरा कुरान है, इब्तिदा से इंतहा कुरान है, इब्तिदा से इंतहा कुरान है। और हाफिजों के सीनाए पुर नूर में, हाफिजों के सीनाए पुर नूर में आज भी जलवा नुमा कुरान है, आज भी जलवा नुमा कुरान है। और फिर कहा कि थे कभी इंजील, तौरेत और ज़बूर, थे कभी इंजील, तौरेत और ज़बूर,
آج سب کا پیشوا قرآن ہے، آج سب کا پیشوا قرآن ہے۔ سچ تو یہ ہے ابن آدم کے لیے، سچ تو یہ ہے کہ ابن آدم کے لیے سب سے اچھا رہنما قرآن ہے، سب سے اچھا رہنما قرآن ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آج بھی روشن ہے جس سے راہ حق، آج بھی روشن ہے جس سے راہ حق، ہاں وہی شمع ہدا قرآن ہے، ہاں وہی شمع ہدا قرآن ہے۔ اے مسلمان باعث صد افتخار تحفہ رب العلا قرآن ہے، تحفہ رب العلا قرآن ہے۔ اور کہتے ہیں مخزن علم و ہنر کہیے جسے، مخزن علم و ہنر کہیے جسے، وہ صحیفہ برملا قرآن ہے، وہ صحیفہ برملا قرآن ہے۔ اور حکم قرآن پر جو کرتا ہے عمل، اس بشر کا ہم نوا قرآن ہے، اس بشر کا ہم نوا قرآن ہے۔ اور شافع محشر کا زندہ معجزہ، شافع محشر کا زندہ معجزہ، مرحبا صد مرحبا قرآن ہے، مرحبا صد مرحبا قرآن ہے۔ اور آج بھی الطاف باقی ہے دہر میں، آج بھی الطاف باقی ہے دہر میں، یادگار مصطفیٰ قرآن ہے، یادگار مصطفیٰ قرآن ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کی شان بیان کرتے ہوئے خود ہی اپنے کلام یعنی قرآن عظیم میں ہی ایک قرآن کی خصوصیت بیان کی ہے۔ ایسے تو قرآن ہر انداز میں اپنی شان بے مثال لاجواب ہے، لیکن قرآن پوری دنیا کے لیے کل بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے۔ وہ چیلنج ہے کیا؟ تو اس کو قرآن عظیم نے پہلے پارے میں آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 یہ دونوں آیتوں میں قرآن نے اس چیلنج کو بیان کیا ہے۔ تھوڑا غور سے سنیے گا اور اپنے دل میں اس کو لے کے جائیے گا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، کہ قرآن کتنی شان کا مالک ہے کہ اللہ نے اس سے جس شان سے بھیجانا اس کو کسی نے تحریر کیا ہے۔ میں اس کو چند جملے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اگر اللہ کرے دل میں میری یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے اتر جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن بیت المعمور سے چلا تو بیت المعمور جیسی کوئی جگہ نہیں، یعنی افضل جگہ بیت المعمور یا لوح محفوظ کہہ لیں، تو بیت المعمور سے وہ چلا، تو جب وہ اس لوح محفوظ سے چلا تو اس کا چلنا یعنی آنا، ایک تو ہے رب بھیجنے والا، تو بھیجنے والا سب سے بڑا ہے، اور جس کو لے کر بھیج رہا ہے وہ فرشتوں میں سب سے بڑا ہے، اور جس کی طرف بھیج رہا ہے وہ ساری کائنات میں انبیاء میں سب سے بڑا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات کہہ دوں، جن دو شہروں کے درمیان وہ نازل ہوا، یعنی یا تو مکی ہے صورتیں یا تو مدنی ہے، اس کے سوا صورت کو کہیں کوفی، بصری یا دوسرا کوئی نام نہیں دیا گیا، یا تو مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس علاقے میں قرآن نازل ہوا اس مکہ سے کوئی بہتر جگہ نہیں، اس مدینہ مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اور حضور نے قرآن اور جس اہل بیت کے ساتھ کر دیا، پتہ یہ چلا کہ قرآن کا ساتھی جسے بنایا اس گھرانے سے بہتر کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ قرآن لاجواب ہے۔ خدا بھیجنے والا، لانے والے جبریل، نازل جس پہ ہو وہ مصطفیٰ، جس جگہ پہ اترے وہ مکہ یا مدینہ یا اطراف و اکناف، اور جس کے ساتھ قرآن کو کیا نا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 تن وہ ہے جس کے حوالے قرآن کیا، جب بھی قرآن پر حرف آئے گا کوئی بولے یا نہ بولے مصطفیٰ کا خاندان ضرور بولے گا، اور بولنے کی لوگ بات کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جب مصطفیٰ کا خاندان بولنے پر آتا ہے نا تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، دل پہ لے کے جائیں۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں نا اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ نہیں، چیک چاک کیا کرو تھوڑا، حالات بڑے نازک ہے،
نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ میں جب ہجرت پہلی ہوئی اور چند مسلمان پہنچے تو کچھ مکہ کے قریش کافر وہاں پہنچ گئے. کہاں یہاں کچھ لوگ آئے ہیں ہمارے مکہ سے اور تمہارے شہر میں فتنہ فساد بپا کریں گے, یعنی یہ نام دیا. اور ہمارے یہاں تو سب کو الگ الگ کر کے یہاں آ گئے. کیا مطلب؟ کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا, بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ساری باتیں انہوں نے حضور اور حضور کے صحابہ کے حوالے بیان کر دیا. اور جب بیان کر دیا نا تو کہا کتنے لوگ آئے ہیں؟ کہا ایک قافلہ آیا ہوا. نجاشی نے کہا ان کو بلا لائیں. جب سارا قافلہ وہاں حاضر ہے, اللہ جیسے وہ قافلہ نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا. کہا تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے گفتگو کرے گا؟ کم و بیش 19 افراد کے مطابق وہ قافلہ مشتمل تھا غالباً یا 23 کے قریب. اللہ اکبر. اس وقت حضرت جعفر تیار کھڑے ہو گئے, یعنی رسول اللہ کا خاندان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی سید بادشاہ سے بات کر سکتا ہے. اور یہ جو ابھی بکانا, ان کو معلوم نہیں کہ آج بھی اسی زمین پر رسول اللہ کی نسلیں باقی ہے. اگر ایک سید اشارہ کر دے گا نا, ابھی تو دلی میں اتنے مولانا پہنچے, اگر امتیوں کو آواز ہو جائے گی نا تو کائنات کا ہر بچہ, حضور کی امت کا ہر غلام سیدوں کی آواز پر جمع ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہاں یہ حقیقت ہے, لیکن ان بدبختوں کو کیا معلوم سید کتنا قیمتی ہوتا ہے. ہاں یہ شہزادوں کی شان ہے. جعفر تیار کھڑے ہو گئے. کہا میں جواب دوں گا. کہا بتائیں آپ کے یہاں جو نبی مبعوث ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ جو آئے ہیں نا, کہا ان کے آنے سے پہلے ہم جانور کی زندگی گزار رہے تھے. ماں کس کو کہتے ہیں, بیٹی کس کو کہتے ہیں, بھانجی کس کو کہتے ہیں, بھتیجی کس کو کہتے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. ہم جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکے تھے. شراب, جوا, سود, زنا, ساری برائیاں ہمارے اندر تھی اور ہم 360 کے سامنے جھکتے تھے. لیکن وہ جب آنے والے آئے نا, کہا انہوں نے قرآن جیسا نسخہ ہمیں عطا فرمایا. یہ جعفر تیار ہے, کہتے ہیں ہمیں قرآن دیا اور قرآن نے ہمیں ماں باپ کا درجہ بھی بتایا, بیٹی کی اہمیت بھی بتائی, ہمیں اخلاق بھی سکھایا, ہمیں سکون کی دولت بھی دی, قرار بھی دیا, رشتے ناطے صلہ رحمی کا پیغام دیا. اور ہم جو 360 دروں کے سامنے رات دن جھکا کرتے تھے اور ہر قبیلے, ہر گھر, ہر بڑے آدمی کا الگ بت ہوتا تھا, ہماری یہ پیشانی در بدر جا کر ذلیل و رسوا ہو رہی تھی. وہ مصطفیٰ قرآن لے کر کیا آئے, انہوں نے اس پیشانی کو بچا لیا, ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھا دیا. بس یہ نجاشی سن رہا ہے تقریر ایک شہزادے کی, خاندان بنو ہاشم کا فرد تقریر کر رہا, اور وہ بھی بادشاہ کے سامنے. مورخ لکھتا ہے کہ جب نجاشی یہ سن چکا اس کے بعد اس نے کہا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. دوسرا کوئی جملہ نہ کہا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی مسلم یونٹی کا کہ یونو جب بنی تھی نا, یعنی پوری دنیا کی مملکت اور سلطنت جو مسلمانوں کی ہے, جب ایک سائڈ جمع ہو گئی اور پوری دنیا کے ممالک نے ایک ایسوسیشن بنایا, اور بنانے کے بعد عرب ممالک سے پہلی بار جب دستور مانگا تھا نا, کہا تم اپنا دستور عمل بھیجو. انہوں نے غلاف میں قرآن بھیجا تھا. قرآن بھیجا, یونو والے نے پوچھا, کہا یہ یونین میں شہر اور ممالک کے دستور چاہیے, قانون چاہیے, قرآن اور کتاب نہیں. کہا یہ قانون جو دستور اور ممالک بناتے ہیں نا, کہا ہاں, کہا یہ تمہارے ممالک کے لوگ بناتے ہیں, ہمارا قانون تو آسمان سے پہلے سے بنایا آیا ہوا ہے. ہمیں کسی کے قانون کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا قانون آسمانی ہے, اس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی. تو 26 کی بات کر رہا ہے نا, 26 کی. ارے نادر تجھے معلوم نہیں کوئی 26 نقطے نہیں ہٹا سکتا. 26 تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں زیر زبر, جیسے یہ تفسیر قرآن ہے, ایسے ہی قرآن بڑی ضخیم جلدوں میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. یہ تو تفسیر کی کتاب ہے لیکن اتنی جلد میں موجود ہے. اس میں کوئی دنیا کی بہترین کاغذ میں بہترین چھپائی کر لے اور سونے اور چاندی کے پانی سے بھی لکھ کے کوئی لائے نا, اور خالی اتنا کہہ دینے کہ یہاں جو زبر ہے نا, کہاں وہاں زیر ہونا چاہیے, اور یہاں تم نے غلطی کر دی. یہ سونے اور چاندی کے پانی میں بھی چھپاؤ نا تو مسلمان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا ایک زیر کی بھی غلطی مومن تو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہمارے یہاں کے اصول ہے. لیکن حضرت جعفر تیار نے جب سورہ مریم سنائی نا, تو مورخ نے یہ لکھا ہے,
نجاشی بادشاہ رونے لگا، اس کے جو علماء تھے وہ رونے لگے، یہاں تک کہ اس نے آخر میں سننے کے بعد ایک جملہ کہا جعفر طیار اگر سلطنت کی فکر اور مملکت کی بات نہ ہوتی اور لوگوں کے خفا ہونے کی بات نہ ہوتی تو میں ابھی اسی وقت یہاں سے حبشہ سے تیرے ساتھ چلتا اور محمد عربی کے قدموں کو بوسہ دے دیتا۔ جس کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے نا، ان کے قدموں کو چومنے کی بات کی۔ آخر کار روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت نجاشی نے آخر میں اسلام قبول کیا، اور جب ان کا وصال ہوا نا ایک زمانے میں، تو حضرت جبریل آسمان سے نازل ہو کے حضور سے کہتے ہیں محبوب آج نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ ہے حبشہ میں، حضور نے فرمایا جبریل ہم لوگ تو یہاں ہیں، کہ اب بھی سارے پردے ہٹیں گے حضور آپ کے سامنے جنازہ لا کر رکھ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ غائبانہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ ہمارے یہاں غائبانہ نماز جنازہ نہیں، لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے کہ اگر قرآن کی تصدیق کوئی کرے اور حضور کے قدموں کو چومنے کی کوئی تمنا کرے تو اللہ پھر انہیں یوں انعام عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں شیعہ سنی کے نام پر بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یکتا پر ضروری جن مسلمانوں نے۔ ہمارے یہاں شیعہ مذہب جو غالی ہے نا وہ کوئی مسلمان نہیں، وہ ہمارے یہاں جیسے یہ وسیم رضوی کافر ہو گیا نا اور کافر ہے، ایسے یہ بھی کافر ہے۔ ہمارے یہاں ان سے سمجھوتا نہیں، ہمارے یہاں تو حضور کا جو غلام ہے اس سے سمجھوتا ہے۔ ہاں اس بدبخت نے قرآن ہی کی توہین نہیں کی ہے، اس نے ڈائریکٹ اللہ کے کلام پر حملہ کرتے ہوئے رسول اللہ کی رسالت پر حملہ کیا، صدیق اکبر کی صداقت پر حملہ کیا، فاروق اعظم کی عدالت پر حملہ کیا، عثمان غنی کی سخاوت اور شجاعت پر حملہ کیا، مولا کائنات کی امامت پر حملہ کیا، اس نے پورے دین اسلام پر حملہ کیا۔ ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہیں، میں آپ سب سے اپیل کروں گا سنیچر کی رات کو زاہد میاں بابا کے اوٹے پر اتنے لوگ جمع ہو جاؤ کہ صرف اونا کے جوانوں کی تعداد دیکھ کر اس دشمن کے اندر خلبلی مچ جانی چاہیے۔ ہاں اور میرے ابھی ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ لوگ آئیں گے تو کہا جو مومن ہوگا وہ آئے گا۔ آپ میں سے کتنے مومن ہیں؟ الحمدللہ، نعمت شکریہ کے طور پر الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مومن بنایا۔ اب آنا، اب ضرور آنا، صحیح بتا رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کائنات کی اس کتاب کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی نہیں آئے گا نا صرف امام لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، صرف میں نے تو یہ کہا کہ کوئی آئے یا نہ آئے، خالی امام لوگ 10 مسجد کے پہنچ جاؤ تاکہ قیامت کے دن امام احمد بن حنبل کے سامنے یا امام حسین کے سامنے جب کھڑے کیے جاؤ نا تو صرف امام حسین کی بارگاہ میں سر نیچا کر کے اتنا تو امام کو کہہ سکو کہ محبوب آپ کی طرح تو ہم نیزے پہ تو قرآن نہیں سنا سکے، لیکن جب آپ کے قرآن پر حملہ ہوا نا تو ہم نے 10 آدمیوں میں جمع ہو کر ہم نے قرآن کے معاملے میں آواز تو ضرور بلند کر دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہ جلسے جلوس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، صرف اتنا تو ہوگا نا کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہاں مصر کے بڑے بڑے امیر آئے تھے، بڑے، اس میں ایک ٹیک لگا کر بڑھیا بھی گئی تھی۔ کسی نے پوچھا مائی کہاں جا رہی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے۔ کہاں؟ وہاں بڑے بڑے بادشاہ آ چکے، وزراء آ چکے، عمرہ آ چکے، آپ کی یہ چند سکوں کی قیمت ہی وہاں کیا ہوگی؟ کہا ہو یا نہ ہو قیامت کے دن جب یوسف کو پیش کیا جائے گا تو یہ بھی معاملہ پیش ہوگا نا؟ کہا ہاں، کہا کم از کم اس بہانے میرا نام بھی یوسف کے محبوں میں لکھا تو جائے گا نا۔ تو ہم نیزے پہ تو قرآن نہیں سنا سکتے یارو، کم از کم اتنی تو غیرت بپا کر دو کہ وسیم رضوی جیسا قیامت تک جب بھی پیدا ہوگا نا تو وہ 100 بار سوچے گا کہ قرآن کا نام نہیں لینا چاہیے، یعنی وہ سوچے گا، لیکن کب ہوگا؟ جب ہماری اور آپ کی ہمت میں اور ہمارے دل و دماغ میں جب قرآن کی اہمیت یہ ہوگی۔ اور قرآن نے کتنا بے روک ٹوک اس کا چیلنج کیا ہے۔ میں قرآن کی آیتیں پیش کر دیتا ہوں، اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ بے روک ٹوک بات ہے، اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں پہلے پارے کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے، جیسے کہ ابھی اس نے شک کیا، کہا یہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے لا کر رکھ دی ہے، یہ پہلے قرآن میں نہیں تھی۔ اللہ خود فرماتا ہے جو 14ویں پارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ اور صدیق اکبر یہ کام کریں گے، فاروق اعظم یہ کام کریں گے، عثمان غنی یہ کام کریں گے؟ تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ کہہ کر ہمیں معاذ اللہ وہ اپنا عقیدہ منوانا چاہتے ہیں، ان کے یہاں تو جبریل بھی معتبر نہیں ہے،
ہاں وہ یہی کہتے ہیں نا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سے معاذ اللہ بھول ہوئی، نازل ہو رہا تھا مولا علی پر، یہ محمد رسول اللہ کو دے کے چلے گئے. استغفر اللہ. یہ ان کے عقائد ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان سے کوئی سمجھوتا نہ کریں. ہمارا سمجھوتا صرف حضور کے اہل بیت اور صحابہ کے محبوں سے ہوگا بس. اس کے سوا ہمارا کسی سے سمجھوتا نہیں ہے. سن لیں آپ، اللہ فرماتا اگر ان کو شک ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اس بارے میں یہ شک کر رہے ہیں، تو فرمایا جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو اگر شک ہے تو اس کے مانند کوئی صورت لے آئیں، اس کی طرح لے آئیں. اور پھر فرمایا ایک صورت صرف بنا کر لے آئیں. پھر فرمایا اس ایک صورت بنانے میں اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اور پھر ایک صورت لا کر پیش کر دو. صرف قرآن کہتا ہے لاؤ اپنے مددگاروں کو. اور پھر فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو یہ لے آؤ. یہ تو اعلان ہو گیا پہلی آیت میں. پھر دوسرا اعلان سنیے، اسی وقت کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو. پھر فرمایا وَلَا تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہ کر سکو گے. یہ کائنات کا چیلنج آج بھی قرآن کا قیامت تک کے لیے، ہرگز نہ کر سکو گے. اور پھر فرمایا ڈرایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو اور ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو صرف کافروں کے لیے تیار کیا گیا. یہ قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی.